علم کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک علم دنیاوی اور ایک علم دینی۔ علم دنیاوی کا سیکھنا بھی ضرورت کے درجے میں اتنا ضروری ہے جس سے ہمارا دنیا کا کام چل جائے۔ خرید فروخت کا ڈھنگ سیکھنا اور جو ضروریات پیش آتے اس کا طریقہ سیکھنا، لوگوں سے مشورے کرنا، تجربات حاصل کرنا، کھیتی کیسے کی جاتی ہے، اس میں کیا ڈالا جائے گا، کیا نہیں ڈالا جائے گا، کیسے کیا کیا جائے گا، اگر اس کو نہیں سیکھے گا تو کھیتی صحیح نہیں کر پائے گا۔ لیکن ہمارا جو علم دنیاوی اہل اسلام کا ہوتا ہے اس میں بھی دین شامل ہوتا ہے، یعنی دین کو شامل کیے رہنا چاہیے۔ کھیتی کا وہ طریقہ اختیار کریں گے جو دین اور شریعت کے مطابق ہوگا، کھیتی کا وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے جو شریعت کے موافق نہ ہو، نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق نہ ہو۔ اسی واسطے قرآن نے مستقل کتاب المزارات کا باب قائم کیا ہے، کتاب البیوع قائم کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ نے تصوف کوئی کتاب نہیں لکھی؟ فرمایا کتاب البیوع نے لکھ دیا، کتاب البیوع تو لکھ دیا ہے، کیسے بیع کرنا جائز ہے، کیسے ناجائز ہے، کون حرام ہے، کون مکروہ ہے، پورا لکھ دیا۔ اور بس اب تصوف نام کس کا ہوا؟ شریعت کے مطابق ہمارے چلنے کا اور سنت کے مطابق ہمیں راہ روش اختیار کرنے کا نام کیا ہو گیا؟ تصوف ہو گیا۔ جس کو لوگ بہت الگ چیز سمجھتے ہیں وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جو لوگ تصوف اور صوفیہ برا کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت سے اس کے ناواقف ہیں۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ تصوف کے مخالف ہیں، لیکن غلط ہے۔ فتح تیمیہ میں حضرت علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کیا ہے، اور ان کی عادت ہے منکرات پہ روک ٹوک کی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے تصوف کا طریقہ ان کے زمانے میں ایسا تھا جو قابل اصلاح تھا، ان لوگوں پہ روک ٹوک کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ اطلاع فرماتی ہیں ما مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط فی المبایعۃ، بیعت کرنے میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبیہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے بیعت کرتا ہے یا کوئی شیخ بنا ہوا ہے اور عورتوں کے سامنے بے محابہ بیٹھتا ہے، پردے کی رعایت نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی اللہ کا ولی اور کوئی عالم متقی اس کو جائز نہیں کہہ سکتا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے امام طیبہ رحمۃ اللہ صاحب نے کچھ ایسے مضامین تھے، ایسی چیزیں تھیں جس پہ نکیر بھی کیا ہے۔ اب شیخ کی دعا کا برکت کب ہوگی؟ جب کیا نام کی سامنے دعا کرانے والی خاتون اگر آئی تو سامنے بیٹھا دعا کر رہا ہے، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہا ہے، یہ شفقت کا نہیں ہے، یہ حرام کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے ناراضگی کا ہاتھ ہے، یہ شفقت کا نہیں ہے، یہ محبت کا نہیں ہے، جی یہ شرارت کا ہاتھ۔ اسی لیے برائیاں اور شیطان تو اس وقت سے لے کر کے آج تک جو پیچھے لگا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اس کی پیدائش ہو گئی تھی، وہ تو لگا ہوا ہے، اور جہنم میں بہت صاف اعلان کر دے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ شیطان کی طرف لوگ نسبت کریں گے ارے شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے گمراہ کیا، آج بھی شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے گمراہ کیا۔ ساری انسان کے خالق جو ہے وہ تو ہدایت کا مالک ہے، اس سے کیوں نہیں تعلق جوڑتے؟ وہ بہت صاف تقریر کرے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے بہت سچا اور پکا وعدہ فرمایا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی ٹانگ اڑا دی تھی، میں نے وعدہ کر لیا تھا، میں نے خلاف کر دیا، میرے وعدے کا کیا اعتبار تم نے کر لیا، کیوں کر لیا؟ فلا تلومونی، خبردار مجھ کو کچھ نہ کہنا، اپنے غلامت کرو پہ مجھ تھپڑ مارو، مانا کہ تو نے میری۔ اب قرآن نے اعلان کر دیا شیطان عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کرو۔ دشمن برتاؤ مطلب کیا ہے؟
लाठी का दवाएंगे उसको पाएंगे कहीं। दुश्मनी का मतलब यह है कि शरीयत का इत्तिबा और पाबंदी करो। तो शैतान ने जब वहां कहा था अल्लाह ताला के सामने कि मैं इनको गुमराह करूंगा और इनको रास्ते से हटाऊंगा, वहीं एक इस्तिस्ना उसने किया था, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जो अल्लाह के सच्चे और पक्के बंदे हैं उन पे मेरा बस नहीं चलेगा। तो अगर शैतान के पंजे से बचना है तो अल्लाह के मुखलसीन बंदों का साथ पकड़ लीजिए। इसी को कुरान ने कहा है इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, तकवा अख्तियार करो। तकवा क्या है? शैतान के राह से हट करके तो इंसानियत की राह अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने बयान किया, उस पर आ जाओ। ये पूरा मजमून तकवे का है, शैतान के नज़र से बच जाओ। ये मकबर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी सहाबी से पूछा था मत तकवा, बताओ तकवा क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप कभी कटेले रास्ते से गुजरे हैं? आदमी जा रहा है, दाएं भी कांटेदार दरख्त है, बाएं कांटेदार दरख्त है, ऊपर से उसकी झाड़ें जो है लटक रही हैं और कांटेदार दरख्त है, नीचे भी कांटा गिरा हुआ होगा, तो आदमी कितना संभल संभल के चलता है। क्या बस यही जो संभल के चलना है वही तकवा है। एक आम तारीफ किया समझाने वाली कि बच बचा के चलो। किससे बच बचा के चलेगा? जो शैतानी रास्ते हैं वो। जी एक मैं सुबह बयान किया था कि एक बुजुर्ग जो है वो तशरीफ ले जा रहे थे और निगाह ऊपर चली गई, किसी अजनबी पे निगाह पड़ गई, तो उसके बाद उन्होंने ऊपर निगाह उठा के देखा ही नहीं। बड़े मराहिल हैं, बड़े मराहिल हैं इस दुनिया में जोत करना है। रास्ते हमारे वो आएंगे जो यहाँ जोत इख्तियार करेंगे, मुजाहिदा करेंगे। आँख चाहती है किसी को देखने को लज्जत के साथ, या आँख को बचाता है। कान जो है गलत बात सुनने को चाहता है, गाना सुनना चाहता है, गाना सुनना चाहता है, लेकिन नहीं सुनता। जुबान ओल फोल बकना चाहती है, इनको उनको कुछ कहना और कसना चाहती है, नहीं करता। और नहीं करता। दिल जाकिर है, जो अल्लाह से डरता है वो आँख अल्लाह की अमानत है, अमानत को गलत इस्तेमाल नहीं करता। कान अल्लाह की अमानत है, गलत इस्तेमाल नहीं करता। जुबान अल्लाह की अमानत है, गलत इस्तेमाल नहीं करता। और ऐसी अमानत दे रखा है कि उसको हमें इस्तेमाल करने के वास्ते तसर्रुफ दिया है। कुछ अमानतें ऐसी होती हैं रखे रहो, कुछ उसमें तसर्रुफ इख्तियार नहीं है, लेकिन इन्हीं तसर्रुफात का हमारे वास्ते अच्छाई और बुराई के अंजाम का क्या है? फैसला है। सूफिया के यहाँ यही सिखाया जाता है। और जो जिक्र अस्कार सुबह शाम के तस्बीहात तो बिल्कुल इब्तिदाई मरहला है, बच्चों का नूरानी कायदा, बगदादी कायदा है, एकदम इब्तिदाई मरहला। अब कोई बगदादी कायदा लेके पार रह जाए का साहब का नाम कि हम तो ही पढ़ेंगे आगे नहीं जाएंगे, तो फिर क्या करेगा? तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए इब्तिदाई मामूलात एकदम शुरू के जो हैं वहां से मुनासबत पैदा की जाती है। आहिस्ता 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 आगे क्या है? बढ़ाया जाता है। बहुत इब्तिदाई खुराक है। अब उसमें लोग कहते हैं कि तस्बीहात नहीं पूरी हो पाती, तो कौन पूरा करके देगा? तरक्की करना चाहिए। ये अज़कार जो है ये दिल के अंदर सलाहियत पैदा करते हैं, अनवार पैदा करते हैं, और जितना जिक्र बढ़ता चला जाएगा उतना दिल जिक्र से मानूस होता चला जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दिल ऐसा मानूस हो जाएगा कि फिर सुन्नतें इसके वास्ते आदत का दर्जा बन जाएंगी। कोई रोकना चाहेगा तो इसे नुकसान होगा, यानी दिल पे उसका असर होगा और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तिलावत नहीं किया है तो मजा नहीं आएगा, सुस्ती मालूम होगी, कहानी मालूम हो। क्यों? आज की खुराक नहीं दिया।
تلاوت کا کی جو خوراک آج کی تھی وہ نہیں دیا، تسبیحات جو خوراک تھی آج کی نہیں دیا، جگہ جو خوراک تھی وہ نہیں کھایا، تو پھر جو ہے دل میں فزوردگی آتی ہے، دل کو اللہ کی یاد سے انس ہے، لگاؤ ہے، پھر جب دل بن جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، دل میں میرے یوں رچی تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل میں میرے یوں رچی تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ انہوں نے کہا صاحب گردن جھکائی دیکھ لی، گردن جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں کوئی دنوں مراقبات وغیرہ کرنے پڑتے ہیں اور آنکھوں کرنا پڑتا ہے، پھر آدمی چلتا رہتا ہے اور اللہ کی ذات کے استحضار اس کو رہتا ہے اور اس کا دل ذاکر رہتا ہے۔ تو اصل ذکر جو ہے وہ تو دل کا ہے، اور جیسا اپنے دل کو بنا لیں گے، جیسے ذکر کے عادی ہو جائیں گے، اسی لحاظ سے مرنے کے وقت میں الفاظ نکلیں گے۔ کوئی کلمہ طیبہ کے ورد کا عادی ہے، سبحان اللہ کہنے کا عادی ہے، اللہ اکبر کہنے کا عادی ہے، استغفر اللہ کہنے کا عادی ہے، تو یہی جملے مرنے کے وقت میں نکلیں گے۔ جب فرشتہ آتا ہے تو اس وقت میں جس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ کس کا ہے؟ خاتمے کا ہے۔ ایمان تو سلامت بلبے گور برے احسن تبری چستی و چالاکی امان۔ اگر قبر کے گڈھے تک ایمان سلامت چلا گیا میرا تو میرے بعد مجھے تم مبارکباد دینا اور احسنتا کہنا کہ بڑا ہوشیار نکلا، بڑا کامیاب نکلا۔ تو کامیابی ہماری اس میں ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے سفر کر جائیں، اور وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، نہیں، اللہ کے بس میں سب ہے، لیکن جو اللہ نے اسباب بتائے ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے، خوف بھی ہو اور اللہ کے لقاء کا شوق بھی ہو، یہ بھی ایک مزاج ہمارا بنا ہوا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے وصال کے وقت ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کیف تجدک، اس وقت تمہاری کیا کیفیت دل کی ہے؟ انہوں نے کہا ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اللہ سے امید لگائی، اللہ سے امید لگائی ہوئی ہوں کہ اللہ معاف کرے گا، انجام بخیر کرے گا، لیکن ڈر لگتا ہے گناہوں کا ڈر لگتا ہے۔ سجاد رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب کے انتقال کے وقت میں بیٹھے تھے اور والد صاحب نے کہا بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ماں سجاد صاحب اللہ نے فرمایا کہ بہت رحیم کریم ذات کے پاس آ جائیں، بہت رحیم کریم ذات کے پاس جا رہے ہیں۔ والد صاحب کو آخری جملہ ہے اور ماں سجاد صاحب کی آخری جو ہے ان کی تسلی کا سامان ہے، اسی پہ ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد مولانا کہلیہ نے خواب دیکھا والد صاحب کو، ان کے دو بچے وہاں والد صاحب بغل دفن تھے، تو انہوں نے کہا کہ خلات، ایک کا نام تھا صوفی رسن نے بڑی خدمت کی خلات کی، اور دوسرے بالکل نوزائیدہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ہیں اور والد صاحب ہیں۔ تو والد صاحب وہ تینوں آدمی موجود ہیں، والد صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا نے مجھے بہت اچھی جگہ پہنچا دیا۔ تو اصل یہی ہے ایمان پہ خاتمہ، جیسی کیفیت آپ نے بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مہربانی آئے گی۔ روایتوں میں آتا تھوڑا آپ بڑھیں گے اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ طرف لپک پڑے گی اور سرعت کے ساتھ آئے گی، اور یہ کیفیت، یہ لباس، یہ شکل، یہ صورت، یہ ذکر قرآن کی تلاوت، روزہ، تسبیحات اللہ نے رکھا ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ علم دین عطا فرمایا ہے، علم دین کے ساتھ دماغ میں تکبر آیا تو علم دین سے ہی
گویا بھی نہیں ہوا، یعنی اس کے لحاظ عمل ہے تو علم دین جو ہے سیکھا، صحیح سیکھا، لیکن جو علم عمل پہ نہ ابھارے اس کا نام علم نہیں ہے۔ علم اقرا بحق نہ نمایت جہالت، جو علم جو ہے اللہ تک نہ پہنچائے، اللہ کی ذات کو نہ دکھا دے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم عالم بن کر کے بھی جاہل نہیں، دانا بن کر کے بیوقوف رہیں، نہیں، ہوشیار ہے۔ اور کسی کے سامنے عجب، تکبر، بڑائی، عجب جو کرتا ہے اپنی حالت دیکھ کر کے دوسرے کے مقابلے میں خوش ہو گیا، اپنی حالت پہ نازاں، ناز نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، تواضع ہے۔ تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ بطل الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا رہا ہے اور لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے، یہ تکبر بہت خراب چیز ہے، بہت خراب چیز ہے۔ تواضع امید حد از روشنائی، بسے بیگانگاہ آشنائی۔ تواضع روشنی ہے، نور ہے، بیگانوں کو بہت جیسے بیگانگارہ آشنائی، اللہ کی محبت و معرفت جو ہے تب تواضع کی صورت جو ہے وہ پہنچاتی ہے۔ کوئی کسی پر جی اپنے کو بڑا نہ سمجھے اور ایک دوسرے کے مقام کا، اس کی حرمت کا لحاظ اور پاس جو ہے وہ ضروری ہے، اور اپنے کو چھوٹا سمجھتا رہے لیکن اپنے مقام کو پہچانتا رہے۔ اپنے مقام کو نہیں پہچانے گا تو پھر جو ہے صحیح راہ نہیں چل پائے گا۔ اللہ نے علم دیا، عمل دیا، اخلاق دیا تو اس میں ترقی کرنے کی جو ہے کوشش کرتا رہے آدمی، اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے زور سے مجمع میں سوال کیا، حدیث پاک میں آتا ہے، ونادى رجل یا رسول اللہ ما الایمان، ایک شخص نے زور کی آواز سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ایمان کے کیا ہے؟ مختصر سا سوال اور مختصر جواب، قال الاخلاص، قال الاخلاص، اخلاص، اخلاص ہو، خالص اللہ کے واسطے ہو، جو عمل لوگوں کو دکھانے کے واسطے۔ جی امامت کے مسئلے پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں، قواعد تجوید کی رعایت کر رہے ہیں، حسن صوت وغیرہ کیا ہے سب موجود ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہوں گے، بات اچھا لگ رہا ہوگا، بات اچھا پڑتا ہے، تو امامت کے مسئلے کا احترام نہیں کیا اس نے۔ جی اسی لیے جب ہمارے آداب سکھائے جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے، قرآن پڑھو تو اس نیت سے پڑھو، اس تصور سے پڑھو کہ اللہ میں کہہ سناؤ، تو اللہ میاں ہی کے حکم سے تو قرآن پڑھا جا رہا نماز میں، فقرؤوا ما تيسر من القرآن، اللہ نے حکم دیا ہے، پڑھ رہا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ کا فریضہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ جو مقتدیوں کو لذت ملے گی اس تصور کے ساتھ نہیں مل سکتی وہ لذت، اور پھر جو ہے دکھاوے والا عمل جو ہے اس کی کوئی قیمت اور قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں عطا فرمائیں گے۔ جس کے واسطے کیا ہے جاؤ اسی سے لے لو، انا اغنى الشركاء عن الشرك، مجھے شرک پسند نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہمارا سامان کا الگ رہے، ہمارا مکان الگ رہے، ہماری کھیتی الگ رہے، ہمارا سامان الگ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے شرکت کو پسند نہیں کرتے ہیں، سب سے زیادہ میں اس میں کیا ہوں مستغنی ہوں کہ کسی کوئی میرے ساتھ کسی کو کیا کرے، شریک کرے۔ اور شروع سے یہی چیز آئی، جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے اللہ کے ساتھ شرک کو منع فرمایا۔ جی تو ہمارے اعمال میں غیر شریک ہو جائے، ہمارے ران میں، صحن میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، سفر میں، حاضر میں اگر جو ہے کوئی غیر آ گیا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کے عمل ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس وقت میں غافل شمار ہوں گے اور اللہ کے
رحمت سے پھر کیا ہوں گے؟ دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، قل آپ کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اتباع سنت نبوی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے، اور اتباع سنت نبوی سے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ادھر سے آتی ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ جتنی اتباع میں جو بے رخی ہوگی اور بے روی ہوگی، اتنا اللہ کی محبت سے، اللہ کے انعامات سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے اپنے نبی کی زبان پر کہ علماء کو انبیاء کا وارث بنانا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے دنوں میں جو طاقت تھی، جو لگن تھی امت کے واسطے، اور جو طاقت تھی اللہ کی یاد کی، اتباع شرع شریف کی، ہم نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام جو اخلاق سکھلائے ہیں، اخلاق کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اخلاق نبوی کو اختیار کرنے میں ہماری صلاح اور بھلائی ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اعزاز نصیب فرماتے ہیں، اور اصل تو آخرت کا اعزاز ہے، اصل آخرت کا اعزاز ہے۔ حالات سے مسلمان گھبرایا نہیں کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کا رجوع کرتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے من جانب اللہ تعالی ہوتا ہے، تو جو خدا کے طرف مقدر ہوگا وہ ہوگا۔ ہمیں تو اپنے لیے جو ہے اللہ کی مرضی کا راستہ اختیار کرنا ہے اور نامرضیات سے اجتناب کرنا ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کے تلاش کرنے کے واسطے نکلتا ہے، راستے پہ چلتا ہے، جاتا ہے علم کے جستجو میں، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے اس کی برکت سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ابھی راستے پہ چل رہا ہے اور بشارت مل گئی، جا کے سیکھے گا اور عمل کرے گا تو جنت کے منازل اور مراتب جو ہے حاصل کرے گا، اور اصل مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے واسطے کام کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کا گھر جنت عطا فرمائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے ہمارے عقائد اعمال خود درست ہوں، اور لوگوں کے عقائد اعمال کی درست کرنے کی جتنی فکر کر لیں اتنا جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، اور جو نیکیاں چھوڑ کر کے جائیں گے، لوگوں کو پڑھا کر کے، لکھا کے، سکھا کے، نماز پہ قائم کر کے، زکوٰۃ پہ قائم کر کے، دین اور شہید پہ قائم کر کے، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک بتانے والا دوسرے کو بتاتا رہے گا، عمل کرنے والا دوسرے عمل پہ لاتا رہے گا، تب تک ہمارا اشتراء اعمال جو ہے وہ کھلا ہوا رہے گا۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، نہ تلاوت کر پائے گا اور نہ نماز پڑھے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ روزہ رکھے گا، لیکن الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے گیا، خانقاہ بنوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، پائپ لگوا دیا، مسجد بنوا دیا، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ چھوڑ دیا، اور علم ينتفع به، علم دے کر کے لوگوں کو چلا گیا، اور صالح يدعو له، اولاد صالح چھوڑ کر کے گیا جو اس کے واسطے دعا کیا کرتا ہے، اس کی دعا سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ مغفرت ہوتی ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ ترقی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائیں اور فکر نصیب فرمائیں، اپنے آخرت کی اور دنیا کے حوادث اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، ما فتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعدہ، هو العزیز الحکیم۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واعذنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے عزت فرما. اے اللہ ہم تک میں اپنے خیر کے فیصلے فرما، ہمارے شرور سے فتن سے حفاظت فرما، اعمال صالحہ کے توفیق نصیب فرما، اعمال غیر صالحہ سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سنت کے اتباع نصیب فرما، اللہ سنت سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ خیر کے اسباب مہیا فرما، اسباب شرور سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مدرسے کو اور مدارس کو کامیابیوں سے نواز دیجیے، ہر طرح کے شرور سے فتنے کے حالات سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ ہر طرح سے کفالت اور حفاظت فرمائیے، اللہ ہر طرح سے کفالت اور حفاظت فرمائیے. اے اللہ یہاں رہنے والوں کو، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں کو، اے اللہ کام کرنے والوں کو، نگرانی کرنے والوں کو سب کو اخلاص نصیب فرمائیے، سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائیے، سب کو تقوی نصیب فرمائیے. ایک ایک بچے کو علم، عمل، اخلاق، صلاح سے نواز دیجیے. اے اللہ سب کو صلاح تقوی سے نواز دیجیے، سب کو اپنی محبت و معرفت سے نواز دیجیے. اے اللہ اس کو علم کے منتشر ہونے کا، علم کے پھیلنے کا اور علم کے جذبہ پر لوگوں کے آنے کا، اے اللہ اپنی محبت و معرفت کے راستے پہ آنے کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ طلبہ کے ذہن میں وسعت پیدا فرمائیے، قوت پیدا فرمائیے. اے اللہ صحیح سوچ اور صحیح فکر نصیب فرمائیے، اساتذہ کو صحیح سوچ، صحیح فکر نصیب فرمائیے. اے اللہ سب کے لیے اللہ خیر کا فیصلہ فرمائیے، ہر طرح شرور سے فتن سے حفاظت فرمائیے. ہمارا جو اکابر درجات تشریف لے کر ان کی مغفرت فرمائیے، درجات بلند فرمائیے. جو اکابر زندہ ہیں ان کا بڑا برکت پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اولاد کو صحیح راہ پہ چلائیے، ہمارے والدین اور اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے. جو لوگ زندہ ہیں ان کو صحت قوت عطا فرمائیے، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے. اے اللہ جو دینی کام جہاں کہیں جس انداز سے اور آپ سے برکت عطا فرمائیے. اے اللہ موانع کو مرتفع فرمائیے، یا اللہ موانع کو مرتفع فرمائیے. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما دیجیے، سارے عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرما دیجیے. اہل اسلام کے واسطے حفاظت کا فیصلہ فرمائیے، اہل اسلام کے واسطے یا اللہ ثبات کا، استقلال کا فیصلہ فرمائیے. اے اللہ صبر و تحمل اے اللہ کا فیصلہ فرمائیے، مصائب کو دور فرمائیے. اے اللہ جماع نصیب فرمائیے، اے اللہ جماع نصیب فرمائیے. لغزش سے، تزلزل سے یا اللہ حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. جزاكم الله خير.